کوئی انسان معصوم نہیں، کوئی انسان فرشتہ نہیں. انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. لیکن خطا، گناہ اور غلطی کے بعد انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. خطا، گناہ اور غلطی کے بعد انسان کے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اور ایک ابلیس کا راستہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی ہے اور ابلیس نے بھی غلطی کیا ہے. جب اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا آگے آدم علیہ السلام کی آگے سجدہ کرنے کے لیے، اس حکم کے اندر ابلیس بھی داخل تھا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو سیدھا سادہ جواب ان کا یہ تھا، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو صحیح سمجھا. دلیل کے طور پر کہا کہ قال انا خیر منہ وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ابلیس نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. آگ کی خصلت اوپر جانے کو ہے، مٹی کی خصلت نیچے رہنے کو ہے. میں بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟ ایک طریقہ یہ ہے اور اس کو کہتے ہیں تو چوری اوپر سے سینہ جوڑی. گناہ کر کے گناہ پر ڈھٹائی کرنا، گناہ پر جمے رہنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ، جن کی ہمارا اولاد ہے. جنت کی ساری نعمتیں ملی ہوئی تھی آدم اور حوا علیہ السلام کو، سوائے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ابلیس کے بہلانے، رسلانے اور ابلیس نے لالچ دیا. کہا کہ جس درخت، یہ جو درخت ہے اس کا پھل کھا لو گے نا تو جنت میں ہمیشہ تم رہو گے. اور انسان کی ایک بڑی عجیب فطرت ہے، انسان کو جب کبھی کوئی نعمت ملتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت ہمیشہ میرے پاس رہے. جیسا ملا ہے ویسا ہی والا ہونا چاہیے. جو نام ملا ہے، آج جو اسٹیٹس ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ مقام، وہ اسٹیٹس، وہ مرتبہ مجھ سے کوئی چھین. ابلیس نے اسی پر آزمایا. کہا آدم اور حوا پتہ ہے جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر اس کا پھل کھا لو گے تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. آدم اور حوا علیہ السلام دونوں سے یہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی. لالچ میں درخت کے قریب گئے، پھل توڑا اور کھا لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کر کے دنیا میں بھیج دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اس دنیا میں آئے، دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. دونوں نے توبہ کی، اور توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد، خطا اور غلطی کرنے کے بعد اس کو احساس ہو جائے، ہاں میں نے غلطی کی ہے، ہاں میں نے نافرمانی کی ہے، ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے. دونوں نے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے رب العالمین کے آگے توبہ کرتے ہوئے جو الفاظ کہے تھے آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اے پروردگار عالم، ربنا ظلمنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں
کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ دوسرا طریقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینا۔ دونوں راستے، دونوں طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، خطائیں ہوتے ہیں، لہذا گناہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ابلیس والا ہے کہ اب گناہ کو ہم چھوڑ رہے ہیں یا اسی پر جمے ہوئے ہیں۔ دوسرا راستہ حضرت آدم علیہ السلام والا ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کے بعد توبہ کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا، اس دنیا سے ختم کر دے گا۔ لجاء بقوم، اور ایک قوم کو لے کر کے آئے گا، یذنبون، جو گناہ کرے گی، فیستغفرون اللہ، اور اللہ سے معافی مانگیں گی، فیغفر لهم، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، اللہ بخش دے گا۔ ایک دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، سارے انسان خطا کار ہیں، سارے کے سارے انسان گنہگار ہیں، توبہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، ان احادیث سے معلوم ہوا ہم انسان ہیں اور انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور اسی لیے تو ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو کامیابی کی گارنٹی کہا ہے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو یہ توبہ کامیابی کی گارنٹی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اب تک اتنی زندگی میں جو ہم نے ابھی تک زندگی پائی ہے، ہم نے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لو بلغت یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسانوں، اے آدم کے بیٹو، اگر تم گناہ کرو اور گناہ کرتے کرتے اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں کہ تمہارے گناہ آسمان کو چھو جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے معافی مانگو، پھر تم مجھ سے معافی مانگو، لغفرت لک ولا ابالی، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم انکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی حدیث کے اندر فرماتا ہے انکا لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرتا۔ اے انسانوں، اگر تم اس زمین کے اندر اتنے زیادہ گناہ کرو، اتنے زیادہ گناہ کرو کہ یہ زمین بھر جائے، اور پھر تم مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملو کہ میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں زمین بھر مغفرت لے کر کے تم سے ملوں گا۔
اس حدیث سے قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ بندہ گنہگار ہے، گناہ کیا ہے اور بہت زیادہ گناہ کیا ہے، اتنا زیادہ گناہ کیا ہے کہ گناہ آسمان کو چھو جائے یا زمین بھر جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے